ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَكَ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری اور ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کے بارے میں خود قرآن کا دعویٰ ہے ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکامات کا ذکر فرمایا جو اللہ کو پسند ہے، ایسے احکامات کا ذکر فرمایا جو احکامات کس کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پسند ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عادتیں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ عادتیں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ بولے بھائی اللہ کو پسند ہے، ہمارے بھی پسند ہے، بس خالی پسند پسند کے الفاظ دہرا لیے، لیکن پسند کا مطلب نہیں سمجھا۔ بولنے کو تو بول رہے ہیں ہاں پسند ہے، لیکن پسند کا معیار کیا ہے؟ پسند کا مطلب کیا ہے؟ پسند کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پسند کے جملے ہم دہرا دیں زبان سے کہ وہ اللہ کو پسند ہے، یہ مطلب تھوڑا ہی ہے۔ پسند کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔
اب جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کرتا ہے، ہر اس مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ احکام پر عمل کرے اور وہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرے، تبھی وہ اللہ کی بندگی کرنے والا سمجھا جائے گا، تبھی اس کی زندگی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے۔ ہم لوگ دو طرف ڈھول بجا رہے ہیں اور مائک لگا کے پکار رہے بھی، ہمارے سے بڑا اللہ کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ نبی کو چاہنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کی عملی زندگی اسی طریقے سے بکھری ہوئی ہوتی ہے جو بکھری ہوئی آج ہماری اپنی عملی زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوں سے قرآن کا مطالبہ یہ ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ، اس قرآن کے احکام پر چلو جو احکام کے اللہ نے اتارے ہیں، انہی احکام میں سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی بندے مومن اللہ کی وہ پسندیدہ عادت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے سماج کے اندر ایک ایسی برکت اور ایک ایسی نورانیت اور اس کے ایسے بہترین اثرات انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی سکون والی، اطمینان والی، ٹھہراؤ والی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، پانی نہا کر آئے ہو، جی صحیح بتاؤ کہ ہماری زندگی میں کوئی سکون ہے؟ ہماری زندگی کا حال یہ ہے، ادھر سے بجائے تو ادھر بھاگ کے آئے، ادھر سے بجائے تو ادھر بھاگ کے آئے۔ نہ ہم کو اپنے گھر میں چین ہے، نہ اپنی پسند کے کام میں چین ہے، نہ نفس کے خواہشات اور اس کے چونچلے پورے کرنے میں ہمارے کو چین ہے۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلتا نہیں اور اس کو عملی طور پر اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو پھر اس کی زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو پکڑ کے ذرا ہم پوچھیں تو کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ کھا کو مرنا حرام نہیں رہتا تو کب کچھ کھا کو مر جاتا تھا مول صاحب، خودکشی کرنا حرام نہیں رہتا تو کب کچھ کر لیتا تھا۔ جبکہ زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ زندگی کو عذاب محسوس کر رہا ہے، ایک وبال محسوس کر رہا ہے، ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں ان صفات کے بارے میں علم تو ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کی ان پسندیدہ چیزوں میں سے، عادتوں میں سے ایک حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا۔ پریشانی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں نا، قرآن سے ہم کو خدا واسطے بیر ہے،
قرآنی احکامات اور قرآنی مضامین سے اس درجہ ہمارا مزاج برگشتہ ہے کہ بھولے سے بھی کبھی قریب میں جانا نہیں چاہ رہے. بھولے سے بھی ٹھوکر لگی تو کم سے کم اماں تو یاد آتی جی. مصیبتوں میں پڑنے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آ رہا. حال ہمارا یہ ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا جو چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو دنیا کے سامنے اپنے اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، اے میرے بندو تم اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کرو. تم اپنے اندر کون سی عادت پیدا کرو؟ احسان کی صفت پیدا کرو. وَأَحْسِنُوا عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا مطلب ہے، ہم اردو بولے حکم دینا. حکم کس کو بولتے ہیں؟ بڑے کی طرف سے چھوٹے کو جس بات پر پابند کیا جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پابند کر رہے ہیں. وَأَحْسِنُوا صیغہ بھی واحد نہیں ہے، جمع کا ہے. سب، کیا مرد کیا عورتیں، کیا پڑھے لکھے کیا بے پڑھے لکھے، کیا سمجھدار کیا بے سمجھ، کیا باشعور کیا بے شعور، سب کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، اے ایمان والے بندو اپنے اندر احسان کی عادت اور صفت پیدا کرو. اور اس احسان کی صفت پیدا کرنے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دے رہے دیکھیے. اللہ کے بارے میں تو مشہور ہے وہ ارحم الراحمین ہے. اپنے بندوں کو غلط راستوں پر دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے بندوں کو دوزخ والے راستے پر چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اپنے بندوں کو تو اس راستے پر چلتا ہوا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جس راستے پر چلنے سے اللہ کی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی جس سب عطاؤں کا وہ مستحق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ قرآن کا کیا پیارا انداز ہے. تھوڑی بہت تو بھی عربی آنا بولتے نہیں، بول صاحب تھوڑی بہت انگلش سیکھو، ذرا فارم بھرتے خط میں تم ذرا دنیا کے کام میں تھوڑا بہت تو بھی سیکھنا ہو ٹھیک ہے، پھر تھوڑی بہت عربی بھی سیکھنا نہیں سیکھنا. مل صاحب کو مشورہ دینے میں تو سب سے آگے ہے. انگلش سیکھو مل صاحب، نہیں تو تمہارے کو فارم بھرنے میں دوسروں کی دو حضوری کرنا پڑتا. تیلگو سیکھو مل صاحب، بوڑھا پڑھنے پریشانی ہوتی. ٹھیک ہے، بات پتے کی ہے. پھر خبر میں جانے کے بعد من رب کا بول کے پوچھے تو جب بولتا کیا اوپر جا کو عربی سکھوا دو بول کو. تیرے بھی تو تھوڑی بہت عربی آنا نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہی قرآن میں؟ امام صاحب نماز میں کھڑے کو قرآن میں کیا قرآن پڑھ رہے تو کیا ہے اس کے اندر؟ ذرا بھی ذوق نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز کا چسکا لگا، اللہ کے کلام کے سیکھنے کا چسکا نہیں لگا. اسی لیے ہم قرآن بچپنے سے دیکھ رہے ہیں، پیدا ہوئے جب سے، اور ہاتھا پہنا ایسا کھاپ رہے ہیں، اب تک بھی دیکھ رہے ہیں. مگر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ زہر کی شیشی کیسا دیکھتے ہیں ویسا. شجر ممنوع ہو ہے
کتے بس اتنے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کبھی اللہ کا قرآن بھی تو سیکھ، اس کا لہجہ سمجھ، اس کا انداز سمجھ، پھر نماز میں وجد آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا، سجنوں میں لطف آئے گا، پھر اللہ کے کلام سے جیسا دل اچاٹ نہیں بلکہ دل ایسے لگے گا، ہم فضولیات میں جیسے دل لگاتے ہیں، لغویات میں جیسے ہمارا وقت خرچ ہوتا ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا وقت ویسے خرچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے بندہ مومن وَأَحْسِنُوا، اپنے اندر احسان کی عادت پیدا کرو۔ ترغیب دینے کا انداز دیکھیے کیا ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین۔ قرآن میں تو کئیوں جگہ آیا یہ لفظ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اپنے اندر احسان کی عادت پیدا کرو، کیونکہ جو آدمی اپنے اندر احسان کی عادت پیدا کر لیتا ہے، ایسے بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کس کے محبوب بن جاتے ہیں؟ اللہ کے۔ دنیا والوں کے محبوب بننے کے لیے تو کیا کچھ الٹ پلٹ کاماں کر رہے ہیں، او ہو، اور کسی کو یہ ذوق بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کی نظر میں جچ جاؤں۔ اور یاد رکھو، جب ایک مرتبہ بندہ اللہ کی نظر میں جچ جاتا ہے نا، اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں، پسند کر لیتے ہیں تو پھر مردود نہیں کرتے۔ اللہ کی عادت ہے یہ۔ ہاں، بعض بدنصیب وہ بھی ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں اصرار کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری مسلسل کرتے ہیں، تو اللہ جب دیکھتے ہیں کہ بڑا ناقدرہ ہے، پھر تو دی ہوئی نعمت لے بھی لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، مگر کس عادت سے، کس طور سے، کس طریقے سے، کس راستے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا بھائی 40 دن چلہ کشی کرنے کا حکم دیا گیا؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہاڑ پہ جا کر رہبانیت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا؟ یا ایک پیر پر 2 سال تک کھڑے ہو جاؤ، ایسا کوئی حکم دیا جا رہا؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے بندے مومن، اپنے اندر احسان کی عادت پیدا کر لے۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احسان کا۔ احسان کہتے کس کو ہیں ذرا وہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ اہل زبان کو اتنی گہرائی سے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم گہرائی میں اتر کر سمجھیں۔ احسان کہتے کس کو ہیں؟ وہ کون سی عادت ہے جس کے اپنے اندر پیدا کر لینے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا۔ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ذہن میں رکھنا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنے اندر کیا پیدا کرو؟ احسان کی صفت پیدا کرو، تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔
سوال یہ ہے کہ احسان کہتے کس کو ہے؟ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احسان، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ احسان کہلاتا۔ لیکن احسان کے 3 درجے ہیں۔ احسان کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے، جو آدمی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کوئی صاحب ہمارے کو چائے پلا دیے تو ہم ان کو چائے پلا دیں۔ کوئی صاحب ہمارے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے تو ہم ریپلے کیا کریں؟ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، سب سے کم درجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمانوں کی ماں، کون نہیں جانتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ سرکار کی چہیتی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کبھی کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو سرکار کی بیٹیاں اور بیویوں کے احوال اور سیرت بھی سنائیے۔ دیکھو، درست کرنے کے 2 طریقے ہیں کہتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے مرحوم، سیدھا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود ہاتھ میں اسکرو لے لے، کٹنگ پلے لے لے، جا کے خود بخود سیدھا کر دے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس میں سامنے والے کو چبھن زیادہ ہوتی۔ اور ایک طریقہ سیدھا کرنے کا یہ ہے کہ خود شروع نہ کرے، خود خاموش رہے، اس کا رول ماڈل اس کے سامنے رکھ دے، خاموش، منہ سے کچھ مت بول۔ جو چیز اچھی ہے اس کا رول ماڈل اس کے سامنے رکھ دے، وہ عقل مند اس کو دیکھ کر سمجھے گا یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے۔ کیا کرنا مول صاحب، دلندر گلے پڑی، اب چھوڑنے کو بھی نہیں آ رہا، نبھانے کو بھی نہیں آ رہا۔ منہ بولے تو ہر بول رہی، تم پانا کٹنگ پلے لینے کے بعد غر نہیں بولیں گی، چھرکا تو لگیں گا۔ لہذا اب کیا کر، رول ماڈل ان کے سامنے رکھ۔ سرکار کی بیٹیوں کی زندگیاں، سرکار کی جیسا بیویوں کی زندگیاں، حضرات صحابیات کی زندگیاں، رول ماڈل ان کی سیرت، ان کے احوال، ان کی زندگی کی جھلکیاں بیویوں کے سامنے، گھر کی عورتوں کے سامنے رکھ۔ اسی لیے جو عورتوں کو تعلیم کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کے سامنے منہ سے کچھ نہ کو بولو۔ پاکیزہ بیویاں کیسی ہوتی ہیں، فکر مند شوہر کا خیال کرنے والی بیویاں کیسا ہوتی ہیں، آخرت کی طلب رکھنے والی بیویاں کیسی ہوتی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والی بیویاں کیسی ہوتی ہیں۔ منہ سے کچھ مت بول، رول ماڈل ان کے سامنے رکھتے جا، جی خود بخود اس کا عکس اور اثر ان کی زندگی کے اندر منتقل۔ دیر پاس ہے، وقت طلب ہے، تھوڑا ٹائم لگتا، مگر درست ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بات بری نہ لگے، کیونکہ ہمارے کل پرسوں ایک صاحب بول رہے تھے، بول صاحب آپ کے باتاں سنے تو چھر بول رہے لوگ، بولنے دے، میرے کو کیا کرنا، چھر بولا، ہم بول رہے ہیں جیسے مرچیاں لگنے سے باتاں بول رہے ہیں، چھر لگتا ہے، ہیڈنگ لگانے کے بعد تو چھر کے لگیں گے اتنا جی، مگر میرے فائدے کے واسطے بول رہا ہوں نا، میرے باپ کی کتاب سنا رہا ہوں، تمہارے کو چھرکے لگ رہی تو میں کیا کروں، میرے باپ کی سیرت تو نہیں سنا رہا میں تمہارے سامنے۔ جو غلطی ہے اس کی اصلاح مطلوب ہے، یہ جگہ اس واسطے نہیں ہے کہ تمہارے ٹائم پاس کروں میں۔
جہاں تو ہر چیز کی غلطی آئے گی اللہ کے کلام کی روشنی میں، حدیث کے جسا روشنی میں آئے گی اور سننا پڑے گا۔ بازار میں کپڑوں کی دکانوں میں کتنے قسم کے کپڑے رہتے ہیں، عورتوں کو معلوم ہے نہیں ہے، کب تو بھی شاپنگ کو لگے تو پتہ چلتا، وہ نکالو وہ نکالو وہ نکالو، دو کا پہاڑا، 3 کا پہاڑا، 4 کا پہاڑا، 5 کا پہاڑا، 10 کا پہاڑا، 30 کا پہاڑا، جتنے پہاڑے ہمارے کو یاد نہیں ہیں، اتنے کپڑوں کے ڈریسوں کے نامہ پورے ان کو یاد ہے نا بابا؟ ایسا ڈر رہی بیگم تک آواز جاتی کیا ہے کہ منڈی ہلا رہا تجھ بول کو معلوم ہے نہیں ہے، ہاں ویسا بولو، ڈر رہے گے وہ؟ کوئی سی کتاب میں پڑھی انہوں، کوئی سے مدرسے میں جا کر سیکھی، بولتے ہیں کیا؟ وہ کپڑوں کے نامہ، وہ ڈریسوں کے نامہ، جی صاحب جو ہے سو وہ جو ہے مختلف قسم کے 25-30 جو نامہ ان کے ہے، کو سے مدرسے میں جا کو سیکھوائیں، 2 1 2 2 2 4 بول کو، یہاں بٹن رہے تو یہ نام، وہاں بٹن رہے تو وہ نام بول کو، کہیں بھی نہیں سیکھے۔ گھر میں جو رول ماڈل چپا ہاتھ کو دیے نا، ہاں سیرنا کا، اس میں دیکھ رہی نامہ یاد کر لے رہی، رول ماڈل سامنے ہے، 25 قسم کے ڈریسوں کے نامہ یاد ہے، کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، رٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی گھر میں ریپلے بھی ہو رہا، اب کہ میرے کو یہ ہونا کہ تو یہ چھونا نہیں ملتا، کہ یہاں حیدرآباد میں ملتا کہ رات تو نہیں۔ رول ماڈل جب سامنے ہے تو 25 قسم کے کپڑوں کے نامہ یاد رکھنا آسان ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہے، نہیں کرا تو بول تو زبردستی کراتی انہیں، لاتی تو لاؤ، نہیں تو میں 35 نہیں، شادی میں جاتی نہیں کہ تو برتا کیا نہ کرتا، چاقو لانا پڑتا اس کو، دوسرا ہے نہیں، شام میں کھانا کیسے ملتا؟ جیسے یہ رول ماڈل سے ان کے اندر اثرات منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر تو عائشہ کا رول ماڈل سامنے رکھتا، فاطمہ کا رول ماڈل سامنے رکھتا، زینب کا رول ماڈل سامنے رکھتا، صحابیات کا رول ماڈل سامنے رکھتا، تو کیا ان کا عکس ان کی زندگی کے اندر منتقل نہیں ہوتا؟ ہم ہیں مجرم اصل میں، انہوں نہیں۔ ہمارے کو دوستوں سے فرصت نہیں ہے، گل چھلے اڑانے سے فرصت نہیں ہے، نہیں چائے پینے سے فرصت نہیں ہے، ہوٹلنگ کرنے سے فرصت نہیں ہے، گھر کی عورتوں کو کون سیدھا کریں گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عادت تھی، کبھی سیرت پڑھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت یہ تھی، جب کبھی دروازے پر کوئی مانگنے والا فقیر آ جاتا تو باندی سے کہتی کہ بھئی یہ لے جا کر اس کو دے کے آؤ، لیکن جب جاتی تو اس کو روک کر ایک نصیحت کرتی تھی۔ کیا نصیحت کرتی تھی؟ یہ دینا، دیتے وقت میں کان لگا کے سننا، انہیں ریپلے کیا بول رہی، ہاں دیکھو جا، دیکھو جا، فکر کس کو بولتے دیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باندی سے یہ کہہ رہی ہے کہ سائلہ آئی ہے، سائل آئے ہے دروازے پر، لے جا کے صدقہ دے، دیتے وقت میں تیرے کان کدھر ہوں، وہ زبان سے کیا بول رہی ہے غور سے سن کے آ کے میرے کو بولنا۔ باندی لے جاتی، سائل کے جی صاحب کشکول کے اندر اللہ کی نسبت پر مانگی ہوئی جو بھی چیز حاضر تھی وہ رکھ دیتی، تو لینے والے زبان سے دعا دیتے تھے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری مصیبت دور کرے، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کو سکون سے رکھے، عربی میں جزاک اللہ۔
یہ جملے جب وہ لینے والے دہراتے تو وہ باندی سن کر آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتی، لینے والی جب میں نے ان کے پاس صدقہ آپ کا دیا، انہوں نے یہ جملے کہے، اے نبی کے گھر والوں اللہ تم کو اچھا رکھے۔ اب سنیے، کسی کو دعا دینا یہ بھی احسان ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، سب بھول گئے ہم۔ دنیا جیسا ناچ رہی ویسا ناچنے کو دین سمجھ رہی۔ جبے خبے ڈال لینے کا نام دین نہیں ہے۔ ہماری ہر حرکت نبی کے لائے ہوئے دین کے تابع ہونا، یہ ہے اصل کھرا ایمان والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، دعا دینا احسان ہے۔ صدقہ گھر سے باہر گیا، ادھر میری طرف دیکھو، صدقہ گھر سے باہر گیا، احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے صدقہ لے کر دعا دی، کیا ہوا؟ احسان ہوا۔ اب یہ تو عدل بدل ہو گیا، نہیں ان کے گھر سے ٹفن آیا تو ہمارے گھر سے ٹفن جاتا، ان کے گھر سے روکھا آیا تو ہمارے گھر سے روکھا جاتا، ان کنے سے قربانی کا گوشت آیا تو ہماری طرح عدل بدل، اس کو خوش ہے۔ 200 گھرانک دی، 400 گھرانک دی، ان کو بلائی، ان کو بلائی، انہوں کپڑے بنائی، انہوں کپڑے بنائی، وہیں گھومتا ہے خالی چک خرچہ، آگے بڑھتا نہیں، غریب کے گھر تک جاتا نہیں، وہیں عدل بدل۔ سرکار نے فرمایا کہ عدل بدل احسان نہیں ہے، نبی کے جملے ہیں، عدل بدل احسان نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل دیکھیے، قرآن پر کیسے عمل تھا۔ باندی آ کر یہ کہتی کہ وہ صدقہ لیتے لیتے یہ کہنے لگی کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تم کو سلامت رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول یہ تھا، حضرت عائشہ لینے والی جو دعا دیتی پلٹا کے وہ دعا اس لینے والی کو بھی دیتی، اللہ تجھے بھی سکون سے رکھے۔ ادھر یہ تیسری دعا ہو گئی، یہ بھی احسان، دعا کے بدلے دعا، یہ اصل باقی رہ گیا۔ انہوں دعا دیے، حضرت عائشہ بھی کیا کرے؟ دعا دیا، یہ عدل عدل ہو گیا۔ یہ جو صدقہ گھر سے باہر گیا اس کا ثواب باقی رہ گیا۔ اب پڑھو قرآن، سورہ رحمان کی وہ سورت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم تو نماز میں امام صاحب سورہ رحمان پڑھتے کہ شروع ہو جاتا وزد، سمجھتے ہی نہیں کیا بول رہے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کوئی ہم کو دعا دے، ہم ان کو دعا دے دیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کا یہ ادنا درجہ ہے۔ احسان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ سمجھ میں آ گیا، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا۔ تھوڑے احسان فراموشاں بھی رہتے، ان کا جو ہے دماغ کام کرتا، یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اس کے بعد میں سے لات مارو، ان کو کہتے ہیں احسان فراموش۔ آگے آپ سنیں گے کیا کیا ہماری حالتیں ہیں۔ اللہ اکبر، 1.5 فٹ کی داڑھی سے دھوکہ نہیں کھانا،
یہ امامہ، یہ جھبہ، یہ خبہ، یہ سب ڈرامے بازی۔ حقیقت میں ہم دین سے کتنے قریب ہیں، ہماری زندگیاں دین سے کتنے قریب ہیں۔ آج دنیا ہم کو تھوک رہی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے تھوکنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اصل ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحْسِنُوا، اے میرے بندے اپنے اندر احسان کی عادت پیدا کر۔ اور احسان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا کریں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جس کو حدیث میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ بھی ویسے وَأَحْسِن، احسن، قرآن کا لفظ وہی ہے، احسن، احسنا، احسنو، وَأَحْسِن إِلَى مَنْ أَسَاءَكَ، اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک تو کون بھی کرتا نہیں، بہت کم رہتے۔ درمیانی درجہ یہ ہے، اوسط درجہ یہ ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احسان ہے۔ مزہ تو اس وقت میں ہے جب کوئی ہمارے ساتھ کون سا سلوک کر رہا؟ برا سلوک کر رہا۔ رپلے میں ہم برا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ نبی فرما رہے احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احسان ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَكَ، جو تیرے ساتھ برا ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ پیغمبر کی زندگی کھلی کتاب ہے، نبی کی سیرت کھلی کتاب ہے۔ پیغمبر نے ایسے نمونے امت کے سامنے پیش کیے تاکہ ان کو یہ مضمون اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی کے غلام ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کو کیا دینا چاہیے؟ حضرت عثمان بن طلحہ نے ایمان قبول نہیں کیے، بعد میں ایمان قبول کیے۔ نام عثمان عربی نام ہے، عثمان بن طلحہ، طلحہ کے بیٹے عثمان۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکے والے آپ کو کتنا ستائے، اتنا ستائے، ایک رات سکون سے نہیں گزری پیغمبر کی، اتنا مجبور کیا کہ سرکار مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ کتنا ستائے تو آدمی علاقہ چھوڑنا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے کہ اب مجھے مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا ہے، مکے میں کیا ہے؟ اللہ کا وہ گھر ہے جس کی طرف دل میں کشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے دل میں کعبۃ اللہ کی ایسی کشش رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ جو لوگ حرم کو جاتے ہیں، جا کے اب وہاں سے واپس ان کا نمبر لگتا ہے تو کعبۃ اللہ کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے، پتہ نہیں پھر دیدار کا موقع ملے گا، اس پاک سرزمین پر آنے کا موقع ملے گا۔
کعبۃ اللہ تو نیچے ہے، 2-3 اسٹیپ چڑھنے کے بعد زمین کی سطح شروع ہوتی ہے. وہ دیکھتے جاتے، چڑھتے جاتے، ہر فلور پر چڑھتے، کعبے کو دیکھتے اور زار و خطار روتے پھر جاتے. یہ کشش اللہ نے رکھی ہے. یہ عام ایمان والے کے دل کی یہ کیفیت ہے. تو تصور کرو سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر وہ کعبۃ اللہ کے بارے میں کیا کشش تھی. سرکار کیسا چھوڑ کے جا سکتے تھے وہ کعبۃ اللہ کو، جہاں روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. آپ کا بچپنا گزرا، جائے پیدائش ہے وہ. لیکن اللہ کا حکم ہے، علاقہ چھوڑ کے جانا ہے، اشارہ مل گیا. تو کعبۃ اللہ کی کنجی یہ عثمان نام کے آدمی کے پاس تھی. سرکار اس کے پاس گئے، جا کر کہا عثمان کعبے کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کر دعا کرنا چاہتا ہوں، میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. میرا دل جیسا چاہتا ہے کہ میں آخری مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں. اب ذرا گدی کا نشہ ہوتا نا، کرسی کا نشہ. کنجی ان کے پاس تھی. اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا واسطہ نہیں کھولتے. سرکار نے عاجزی کے انداز میں اس سے کہا کہ عثمان ایک مرتبہ. کہا کہ نہیں، تم جیسے لوگوں کو کب کھولنا. سرکار نے تیسری مرتبہ کہا عثمان ایک مرتبہ کھول دے. اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں کھولوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ دن بھی کیسا ہوگا جب کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، جیسا آج میں کھڑا ہوں ویسے تو میرے سامنے کھڑا رہے گا. یہ جملہ بولنا تھا، اندر سے ابلنے لگا، پھل جوش آ گیا اس کو. اب جو ایل فیل بک سکتا تھا وہ بکنے لگا. سرکار تو واپس آ گئے. بات آئی گئی ہو گئی، سرکار ہجرت کر کے چلے گئے. جی سن 8 ہجری تک 8 سال تک مدینے میں رہے. 6 سال تک تو آ بھی نہیں سکتے تھے مکے کو. 6 سال کے اخیر میں صلح حدیبیہ ہوئی. 8ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمانوں کو لے کر، جی صاحب 10,000 سے زائد افراد صحابہ کو لے کر مکہ آئے. مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا. اب آپ وہاں کے بادشاہ بنے. جی کنجی منگائی گئی، پیغمبر کے ہاتھ میں آئی. سرکار نے دروازہ کھولا اور سب صحابہ کرام نے اندر نماز ادا کی، دعائیں کی. باہر نکلے تو جو صحابہ کرام تھے ان کو معلوم تھا کہ مکے کے وہ لوگ، اور ان میں خاص طور پر یہ عثمان، جن کے سامنے پیغمبر نے ایک نہیں 3 مرتبہ عاجزی کے ساتھ کنجی مانگی تھی ہجرت کے موقع پر، مگر اس نے دیا نہیں. آج کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو تو نہیں ملتی. ایک تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ایمان قبول نہیں کیا ابھی، اور دوسرے نبی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا. اس کو تو کیسے ملے گی؟ ملے گی تو ہم لوگوں کو ملے گی. کئیوں کے دل میں یہ چاہت تھی اے کاش وہ کنجی مجھے مل جاتی. سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو بلاؤ. یہ ہے احسن الی من اساءک، جو تیرے ساتھ برا کرے. 7 لوگوں میں میرے کو بولا
بیوی کے سامنے گالیاں دیا، چورستے پہ میرے کو ایسا بولیا، میرے لوگوں میں آ کے میری عزت اچھالی، میں کیسا معاف کر دوں؟ یہاں دیکھ، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کے نعرے لگاتا ہے، اس نبی کا اسوہ اور طریقہ کیا ہے؟ نبی فرما رہے احسن الی من اساءک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ برا نہیں، احسان کا معاملہ۔ کیا فرما؟ عثمان کو بلاؤ، 10,000 کا مجمع صحابہ کرام کا سناٹا چھایا ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لے رہے ہیں؟ عثمان تو کانپتے کانپتے سامنے آئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کیا کچھ کیا تھا۔ کیا کچھ کیا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ کنجی عثمان کے ہاتھ میں صرف دی نہیں، احسان دیکھو کس کو بولتے ہیں، احسان پر احسان کیا میرے نبی نے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں کنجی دی، اور ساتھ میں زبان سے کیا جملے کہے؟ فرمایا عثمان یہ کنجی لے، اب قیامت تک تیری اولاد میں یہ کنجی رہے گی۔ کنجی دینا الگ احسان، قیامت تک کے لیے وہ کنجی ان کے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے کہہ دینا احسان پر احسان۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا نمونہ پیش کرنے والا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ احسان وہ عادت ہے جو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، احسان کی عادت پیدا کرو۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ احسان والی عادت پر چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ جو چلتا ہے تو اللہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یہ احسان ہے۔ آج ذرا غور کیجیے، ایک یہودی عورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جو ہے کھانے میں زہر ملا دیا، معلوم بھی ہوا فلاں کی بیٹی نے جی صاحب ایسے کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ جو برا کرے اس کے ساتھ برا کرنا آسان ہے، لیکن برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرنا جگر گردے کا کام ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بول میں آسان ہے۔ آج ہر طرف کیا سگے بھائیاں، کیا سگے بہنا، کیا سگی اولاد، کیا جی صاحب جو ہے سو ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے والے، سب بکھری زندگی، آ رہی سجدے مار رہی جا رہے، آ رہی سجدے مار رہی جا رہے، وہ سمجھ رہے کہ ہو گیا جنت الفردوس پکی ہے، عرش کے سائے میں جگہ ہمارے کچھ ملنے والی ہے، سب دوزخیاں ہیں، ہم لوگ پکے جنتیاں، آ رہی سجدے مار رہی جا رہے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین صرف سجدے کا نام نہیں ہے۔ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات جب تک دین کے دائرے میں نہیں آتے، کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یؤمنو، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے، چاہے اس کا جھبا ہو، 17 ہاتھ کا شملہ ہو، امامہ ہو، کچھ بھی ہو، نبی کا فرمان ہے ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ
تبعا لما جئت به، جو دین میں لے کر آیا ہوں، تمہارے خواہشات، تمہاری سوچ، تمہاری فکریں، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں، وہ تبعا لما جئت به، جو دین کا دائرہ میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے۔ احسان کا ایک درجہ تو کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے اچھا کرے تو اس کا رپلے بھی اچھا کرو، اور اس کا درمیانی درجہ کیا ہے؟ احسن الی من اساءک، جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ درمیانی درجہ۔ اب سنو اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاں، ایک احسان کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگ رہا، ہم نے ترجمے دے کر فتوے دینا شروع کر دیا، صرف ترجمے کی کتاب اٹھائی فتوے دیے، وہ کافر یا کافر۔ احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سن رہے سو رہے ہیں آپ لوگ، اور نیند میں کچھ بھی سن سکتے، بعد میں باہر پوسٹر لگا سکتے، مول صاحب ایسا فتویٰ دی، نیند میں سننے کے عادی ہیں۔ وہاں دعوت میں 2 گھنٹے بھی انتظار کر سکتے، وہاں نیند کیا ہے، وہاں تو نظر ادھر رہتی، پیرا یہاں رہتے، کب کھل رہا ڈھکلو، کیا ایسا اڑی پڑ رہی، پیدا ہوئی اس کھانے کے واسطے، تھت تمہارے جیسے۔ کبھی کھانا نہیں دیکھے، حیدرآبادی زبان میں نالدہ پنا، کبھی کھانا دیکھے نہیں، ایسا ڈھکل کے جا رہے، ویسی جمعہ نماز میں آیا، مسجد کھلی کون تو بھی ڈھکل رہے ہیں، حال کیا ہے دیکھیے۔ احسان کا اعلیٰ درجہ سن کے جا، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس ارادے سے سن، انشاءاللہ عمل بھی کروں گا۔ انشاءاللہ ہم نہیں بولیں گے کہ ایک بار تو قبول ہو گیا تو عمل کس کو کرنا ہے؟ مول صاحب کو تنخواہ ملتی بلکہ مول صاحب کو بولنے کا ہے، آپ نے آئے سکتے کو پاپ کو سننے کا ہے، عمل کس کو کرنا ہے؟ جھٹک کو نکلنے کا۔ اب انشاءاللہ بھی نہیں بولیں گے دل سے، اللہ میں قبول کر لیا، حیرانی ہے، کریں گے میں انشاءاللہ، غنیمت ہے، مسجد کی لاش تو رکھے تم لوگ۔ احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سنو، احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، بد اخلاقی کرے، بد تہذیبی کرے، بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، ہم اس کا رپلے دے سکتے، ہم اس کا جواب دے سکتے، ہم ویسے بول سکتے۔ اس کو بولتے ہیں عربی میں انتقام، قرآنی لفظ ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انتقام لینا، بدلہ لینا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، انتقام لینے کی کیپیسٹی کے باوجود رپلے دے سکتا، بدلہ لے سکتا، ویسے بول سکتا، اس کے باوجود رپلے نہیں دینا۔ ویسے جملے بولنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لینا، صبر و تحمل کرنا، جی اس کو بولتے ہیں حلم اور بردباری۔ انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لے، یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، اتنا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، وہاں جا کر بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 3 بول رہے،
بقیہ پورے خاموش ہیں. ارے سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب بڑی بیٹی کا نام، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ان میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حمل سے تھی. ان کے شوہر نے ان سے کہا رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو جا سکتے. آپ کو رہنا ہے شوہر کے ساتھ میرے ساتھ رہو، اور اگر جانا ہے تو تم ابا کے پاس ہجرت کر کے کیا ہے چلے جاؤ. انہوں نے سوچا کہ بھئی ابا کے پاس جانا ایمانی تقاضا ہے. ارادہ کیا، اونٹ پر سوار ہوئی، پیٹ سے تھی. دن دیوالے جانے لگی تو مکے کے کچھ سرداروں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری ناک کٹے گی، ہماری آنکھوں کے سامنے سے محمد کی بیٹی ہجرت کر کے چلی جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں. اب یہ شریر قسم کے لوگ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے. ایک شریر قسم کا آدمی ان کا رشتہ دار تھا، حباب بن اسود اس کا نام تھا. اس نے کیا کیا، تلوار نکالی، حضرت زینب جس گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی اس گھوڑے پر مار دیا، پیر کے اوپر وار کیا، دھڑ کے ساتھ نیچے گری. 40 کی سپیڈ سے اگر سلیپ ہو گئے تو کتنے سلیپ آتی؟ پورے 40 کی سپیڈ سے. چھوٹی گاڑی، اونٹ جیسے اونچائی سے نیچے گرنا، عورت کا گرنا، پھر حمل کی حالت میں گرنا. تصور کر رہے ہیں؟ اتنی اونچائی سے گرنا، عورت کا گرنا اور حمل کی حالت میں گرنا. حضرت زینب کا حمل بے قابو ہو گیا، بہت زیادہ چوٹ بھی آئی، مار پڑی، انتہائی تکلیف میں کراہنے لگی حضرت زینب. لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، مکے میں گھر واپس لے کے آئے. رات کے اندھیرے میں حضرت زینب کو یہاں سے نکال لیا. مدینہ منورہ جب پہنچی ہیں حضرت زینب اسی تکلیف میں، سیرت اٹھا کے دیکھیے ایک باپ کا دل بیٹی کے بارے میں کیسا ہوتا ہے. جب تک باپ نہیں بنتے نا، اولاد کا درد سمجھ میں نہیں آتا. کتاباں کتنے بھی پڑھو، باپ بننے کے بعد معلوم ہوتا اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے. آج تو دوسروں کے گھر کی بچی کو لا کو ستانا آسان ہے، ستا، سر کے بال پکڑ کے دیواروں کو مار، پی کے آ کے مار. کل جب تو باپ بنے گا اور تیری اولاد کے ساتھ یہ منظر دہرایا جائے گا، اس وقت میں تیرے دل سے پوچھنا تو نے اپنی بیوی پر جو ظلم کیا تھا پرائی گھر کی بچی کو لا کر، آج اس کی تکلیف کیا ہے سر. حضرت زینب پہنچی مدینہ منورہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے. بیٹی کا تڑپنا، حمل کا ضائع ہو جانا، اور نبی کے کس کا گھر اجاڑا تھا پیغمبر نے، کس کے مال پہ قبضہ کیا تھا، کس کو قتل کیا تھا، کیا ظلم تھا کہ پیغمبر کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو اپنے گھر میں لیا، کچھ دن رہ کر ان کی وفات ہو گئی۔ وہی بیماری کے اندر زہر پھیل گیا تھا جسم میں، حمل ضائع ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کا جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ باپ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا۔ فتح مکہ ہوا، مکے کے صحن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اونٹ پر سوار ہے، آپ دشمن سب سامنے ہیں۔ یہ کون؟ بدلہ لینے کی طاقت آپ کو حاصل تھی، یہ ہے۔ وہ بھی تھا جس نے حضرت زینب کے اونٹ پر تلوار مار کر ان کو گرایا تھا، حبار بن اسود۔ جیسے ہی دیکھا کہ پورے مکے پر کنٹرول محمد کا ہو گیا، مکہ چھوڑ کر جدہ بھاگ گیا۔ یہاں رک کر ایک بات سنیے، اچھا وہ نہیں، اردو سمجھ میں آ رہی؟ اچھا وہ نہیں جو منہ پر تعریف کرے۔ ہمارے سامنے کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں۔ اچھا وہ نہیں جس کے منہ پر تعریف کی جائے تو وہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اچھا وہ ہے جس کے پیٹھ پیچھے لوگ اس کو اچھا سمجھے۔ گھر میں رہتا نہیں ہمارے داماد اچھے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، داماد گھر میں رہتا ساس بھی تعریف کرتی، سسرا بھی تعریف کرتی، سو بھی تعریف کرتی، انہیں سمجھ رہا ہوں میں اچھا ہوں۔ ارے عقل سے پیدل، جب تو نہیں ہے تیرے بارے میں تیرے گھر والوں کا، تیرے سسرال والوں کا تیرے بارے میں کیا خیال ہے، تیرے دوستوں کا کیا خیال ہے، تیرے ملنے جھلنے والوں کا تیرے بارے میں کیا خیال ہے۔ بھاگنے کو تو کہاں بھاگ گئے؟ مکہ چھوڑ کر جدہ بھاگ گئے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ان کے ذہن میں آیا بھائی محمد کے بارے میں تو ہم سنے ہیں کہ بہت بڑے دل والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بھاگ کو کہاں تک جاؤں، کتنے دن بھاگوں میں، اس سے بہتر ہے وہی چلے جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کا کیا کہنا، مکے سے جدہ بھاگا، وہاں جا کر بھی اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، سنا ہے کہ محمد بڑے دل کے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، میں بھاگ کر کتنے دن بھاگتا رہوں گا، کیوں نہ میں ان کے پاس ہی چلا جاؤں، یہ ہے اچھائی۔ واپس آئے، سیدھا پیغمبر کی خدمت میں آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول میرے سے واقعی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بیٹی کے اونٹنی پر تلوار ماری تھی، اس کے زخم سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا۔ آپ فاتح ہیں، پورے مکہ کے تنے تنہا جی صاحب سیاہ سفید کے مالک بن گئے، قوت بدلہ لینے کی قوت کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاف۔ یہ ہے احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے آرام کر رہے ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر میں رہنے والے، اجمیری رحمۃ اللہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کی تاریخ سے ان کے نام سے کوئی مسلمان واقف نہیں ہے۔ اب جو جتنے مقبول ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی اتنے ہوتے ہیں، پریشانی یہ رہتی کیونکہ دوسروں کی اچھائی ہمارے کو ہضم نہیں ہوتی نا، ایسا پیٹ میں درد ہوتے رہتا، کہاں سے لا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، یہ پیٹ میں درد۔ ارے وہ دینے والا اللہ میاں ہے، تیرے کے کو پیٹ میں درد بھرا نہیں، گڑ 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 گڑ،
نماز پڑھ رہا بھی تو نماز میں وہی پلان ہے اس کا. اسی واسطے گزشتہ جمعہ سورہ فلق کی تشریح سنیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وہ دلندر کے شر سے پناہ مانگو بولے اللہ میاں. ہاں گزشتہ جمعہ جو لوگ یہاں تھے ان کو پتہ چلا کہ سورہ فلق سورہ ناس کیا چیز ہے، کیا پیغام الہی ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دشمن تھا، وہ پلان کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ کو اڑا دو. خنجر لیا، تیزاب میں اس کو اچھی طریقے سے تیزاب جو ہے تیار کیا اور اپنے جو ہے اندر کے حصے میں اس کو چھپا کر مرید بن پایا. ہاں جھک کو ملنے والا کبھی بھی دوست ہوتا ان کو کبھی یقین نہیں کرنا. وہ جھکتے ہیں بمی میں دبانے کے واسطے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو جتنا جھک کو ملتا اتنا زیادہ دشمن بنتا بعد میں. آیا حضرت کے پاس مرید بن کے آیا، بات چیت کرنے لگا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی. اس کے چہرے سے، اس کے انداز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کچھ غلط کرنے آیا. اور اللہ والوں کے دلوں پہ القاء ہوتا ہے. جب وہ چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا تو حضرت نے ایک جملہ کہا، جو کام کے لیے آئے میاں وہ کام کر لو نا. کیا بول رہے؟ جو کام کے لیے آئے وہ کام کر لو نا. کیا خطرناک جملہ ہے. جیسے ہی یہ جملہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے سنا، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر لو، دھڑس سے اندر سے خنجر نکالا، خدموں میں رکھا اور کہا کہ حضرت بہت بڑی غلطی اور بھول ہو گئی جی. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. مریدوں کا مسئلہ کیسا رہتا معلوم؟ مریدہ آؤ دیکھتے نہیں، تاؤ دیکھتے نہیں. اب میرا وقت آپ کی نظر تو گھڑی پہ ہے. آؤ دیکھتے نہیں، ایک ہی سیکنڈ میں صفن صفا پتہ بھی نہیں چلتا کیا تو تھا کیا. چٹ کرنے بیٹھے تو حضرت خواجہ صاحب اس وقت میں مریدوں کو اشارہ کرتے، ٹکا بوٹی ایک ہو جاتی تھی. لیکن احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود صبر کرنا. پوری تقریر کا خلاصہ سنو. یہ آدمی غصے میں جب معاملات خراب کیوں ہوتے ہیں معلوم ہے؟ بدلہ کب لیتا ہے آدمی؟ نہیں مول صاحب ان کو دیکھتے اندر سے ایسا ہو گیا میں کنٹرول نہیں کر سکا. اس واسطے وہ کئی کو ہوتا، ذرا وہ سنو، ذرا نیند میں رکھ کے سنو. جب آدمی اپنے کو اور سامنے والے کو دونوں کو سامنے رکھ کے مسئلے کچھ سوچتا، ٹینشن ہوتا ہے. انہیں ایسا کریا تھا، انہیں ویسا کریا تھا، انہیں وہ بولا تھا، انہیں ایسے الفاظ بولا، میں بولے بھی تو نہیں سنا، کچا چبا دیتا ہوں. معاملے کے وقت میں کون ہے ساتھ؟ میں انہیں، میں انہیں، میں انہیں. اس وقت میں غصہ کنٹرول ممکن نہیں ہے. تم کیا بھی کرو. پھر آدمی غصے سے بچنا چاہے تو کیا کرے؟ جب میں اور یہ ان دونوں کے بیچ میں جب اللہ کو رکھتا ہے، کس کو رکھتا ہے؟ اللہ کو رکھتا ہے. پھر غصے میں کنٹرول کرنا بھی آسان ہے.
معاف کرنا بھی آسان ہے، دل بڑا کرنا بھی آسان ہے، بدلہ لینے سے رکنا بھی آسان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب دونوں کے بیچ میں کسی کو نہ رکھو، میں کتا تو کتا، لیکن جب بیچ میں اللہ کو رکھے گا تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی، اگر میں انتقام لوں گا تو میرے سے بڑا اوپر اللہ بھی تو ہے، انتقام لے سکتا۔ اگر میں معاف کرا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہے جو میرے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ میں آج اس کو معاف کر دیا تو کل کون معاف کرے گا؟ اللہ میرے کو معاف کرے گا۔ جب بیچ میں اللہ کی ذات کو لاتا ہے، پھر انتقام نہیں، صبر، انتقام نہیں، تحمل، انتقام نہیں، حلم، انتقام نہیں، بردباری، انتقام نہیں، عفو درگزر، انتقام نہیں، معافی کے الفاظ، اور جب صرف خود اور سامنے والا ہوتا ہے، انتقام انتقام انتقام۔ اس لیے قرآن کہا وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تب دونوں کی میاں بیوی کی کھٹپٹ چل رہی تھی اور مسئلہ سلجھ رہا ہی نہیں، تو اللہ کیا بولے تم دونوں مل کے مسئلہ حل نہ کرو۔ اب کیونکہ انہوں بھی طیش میں ہیں، میرا بھائی پولیس میں ہے، میرا بھائی وکیل ہے، میرے بابا ریٹائرڈ جج ہے، میرا سسرا وہ ہے، میں بھی آستینہ میں بھی آستینہ، دونوں ہیں۔ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ میں بولے اب نہ کو تم دونوں ہیں تو لڑ لیتے سے، اب تیسرے کو بھی اس میں ڈالو۔ جب وہ آ جائے گا آپ کا غصہ ایک حد میں رہے گا، آپ کا غصہ ایک حد میں رہے گا، آپ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن نے کیا کہا؟ وَأَحْسِنُوا، اے ایمان والو تم کیا کرو؟ احسان کرو۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، اس کا درمیانی درجہ یہ ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس کا اعلیٰ اور عرفہ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ قدرت کے باوجود انتقام لینے کے حساب جو ہے کیپیسٹی کے باوجود انتقام نہ لینا، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایسے بندے اللہ کے محبوب ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک قرآن کریم کے احکامات کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں دین کے دائرے سے باہر چل رہی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دینداری کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت اور وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم دوسروں کو معاف کریں تو آپ ہم کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کے باوجود آپ برابر کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، عزت کی زندگی دے رہے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم انتقام لیں تو آپ بھی انتقام لے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاق حسنہ پیدا فرما، اخلاق فاضلہ پیدا فرما۔ اے اللہ برے اخلاق سے، بد تہذیبی سے، اے اللہ بد اخلاقی سے ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہے علم